پھر ہم دونوں کچن کی طرف بڑھ گئے اور جب ہم لوگوں نے کچن میں دیکھا تو اچھا خاصا سامان فریج میں بھی موجود تھا اور کچن میں بھی آٹا، چینی، دالیں اور بہت سی چیزیں پڑی تھیں۔ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو بہت راشن ہے، یہاں پر تو اگر ہم 1 مہینہ بھی رہیں تو ہم گزارا کر سکتے ہیں، بازار سے کچھ بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ سب کچھ یہیں مل گیا۔ مجھے ویسے بھی امید تھی کہ یہ میرے باس کا گھر ہے، کسی للو پنجو کا تو گھر نہیں ہے، یہاں پر راشن تو کم از کم لازمی ہوگا۔ اصل میں جو VIP کمرہ تھا جس میں باس رہتا تھا اسے تو میں نے اوپن ہی نہیں کیا تھا، کیونکہ اس کمرے میں بڑا بیڈ تھا اور اس کے علاوہ صوفے تھے اور بہت سی چیزیں تھیں۔ میں نے صرف جان بوجھ کر اس کمرے کو اوپن کیا تھا کہ جس میں ایک ہی چارپائی تھی۔ اب کچن کا سامان وغیرہ دیکھ کر کے ہم لوگ دوبارہ سے اسی کمرے میں آ گئے۔ اب کمرے میں آ کر کے وہ مجھے کہنے لگی کہ یہاں پر سونے کیسے ہوگا، یہ سونا تو مشکل ہو جائے گا کیونکہ ایک ہی چارپائی ہے۔ میں نے کہا جی کیا کہہ سکتے ہیں، مجبوری ہے، اب ہم لوگوں کو گزارا تو کرنا پڑے گا، اور کون سا ہم نے یہاں پہ صدیوں رہنا ہے۔ 2 دن کی بات ہے، 2-3 دن کے اندر جب میرا دوست آ جائے گا پیسے دے گا، ہم لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے، ہم لوگ ایسا ہی کریں گے کہ بس گزارا ہی کرنا ہے نا، 2-3 دن کی بات ہے، گزارا کر لیں گے۔ ایک چیز میرے من کے اندر بڑی بری طرح سے آ رہی تھی، یہ بڑی بے تکی سوتی ہے، اسے سوتے میں کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا، اور میں اسے سوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ کبھی اس کی قمیض چھاتی تک اوپر ہو جاتی ہے اور کبھی جو ہے یہ آگے سے نظارے کرواتی ہے اور کبھی پیچھے سے نظارے کرواتی ہے، مطلب اسے سونے کا ڈھنگ نہیں پتا۔ لہٰذا میں اس بات سے بھی بڑا فائدہ اٹھانے والا تھا، لیکن میں نے اب اس بات پہ جانا ہی کیوں تھا؟ میرا تو اب جو بھی ٹارگٹ تھا ڈائریکٹ ٹارگٹ تھا۔ میرا پرزہ کئی بار یہاں پر آ کر حرکت میں آ چکا تھا، لیکن میں اپنے پرزے کی طرف توجہ اس وقت نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بات کسی بات کے ساتھ ہی بنانی تھی۔ بہرحال ہم لوگ کچن میں گئے اور پھر ہم لوگوں نے رات کے کھانے کی تیاری شروع کی۔ تھوڑی ہی دیر میں اس نے بڑی اچھے طریقے سے دال بنا لی اور ہم لوگوں نے بیٹھ کر کے اس دال کے ساتھ روٹی کھا لی۔ دال میں اس نے کچھ انڈے مکس کیے تھے، ایک ٹیسٹی سی ڈش تھی جو کہ اس نے دال اور انڈوں سے بنائی تھی، اور کچھ روٹیاں اس نے آٹا گوندھ کر کے پکا لی تھی جو کہ ہم دونوں کے لیے کافی تھی۔ اچھی طرح سے پیٹ بھرنے کے بعد جب کہ میں اچھی طرح سے کھا پی بیٹھا، اور اب میرے اندر جو ہے ایک ہی چیز پیدا ہو رہی تھی کہ کون سا وقت ہو کہ جب یہ میرے نیچے آئے اور میں اس کے اوپر آؤں۔ لیکن اب اتنی بے صبری نہیں تھی، جہاں میں یہاں پہ اتنا قریب آ چکا تھا تو میں مزید بھی قریب آنے والا تھا۔ میرے پلان میں جو جو چیزیں داخل تھیں میں نے ان کو کر کے ہی آگے بڑھنا تھا، کیونکہ اب یہ کوئی 1-2 دن کا نہیں، پوری زندگی کا سودا تھا جو میں اس کے ساتھ کرنے والا تھا، کیونکہ اب ساری زندگی اس نے میرے ساتھ اور میں نے اس کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اس لیے میں نے پورے طور پر اس کو ایسے طریقے سے پھانسنے کا فیصلہ کیا تھا کہ ساری زندگی یہ میرے آگے سر نہ اٹھا سکے اور یہ یہاں سے بھاگ نہ سکے اور یہ کچھ ایسا نہ کر سکے۔ لہٰذا میں نے پورے اپنے پلان کو اپنی ترتیب سے عمل دینا تھا۔ اب وہی بات ہوئی، ہم لوگ کمرے میں آ گئے کھا پی کے، اور پھر آ کر کے ہم اس چارپائی پہ لیٹ گئے۔ ابھی تک تو سب کچھ شرافت کا مظاہرہ ہی چل رہا تھا، ایک ہی سرہانہ تھا، ایک ہی بستر تھا، موسم ٹھیک تھا، اس لیے چادر وغیرہ کمبل وغیرہ کچھ اوپر لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب ہوا یہ کہ وہ ایک طرف لیٹ گئی، میں ایک طرف لیٹ گیا، کوشش ہم یہی کر رہے تھے کہ ہمارا جسم بھی ایک دوسرے سے ٹچ نہ ہو۔ مجھے انتظار تھا جس چیز کا، جس گھڑی کا، میں اس گھڑی کا انتظار کر رہا تھا، اور اوپر سے ایک اور بات ہو گئی۔ اب موسم کے حالات باہر سے کچھ بگڑنے لگے، بجلی چمکنے کی آوازیں آنے لگی، مجھے ایسا لگنے لگا کہ بارش ہوگی، اور پھر واقعی تھوڑی دیر میں بارش شروع ہو گئی۔ بارش شروع ہوتے ساتھ ہی لائٹ چلی گئی۔ یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک لازم و ملزم چیز ہے، جیسے ہی بارشیں شروع ہوتی ہیں عموماً لائٹ چلی جاتی ہے۔ لائٹ چلی گئی، میں نے موبائل کی لائٹ جلا کر کے سائڈ پہ ٹیبل پہ رکھ لی۔
میں جس چیز کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا وہ ابھی آپ کو چند لمحوں میں پتہ چل جائے گی۔ اور پھر چند لمحوں میں واقعی وہ ہوا۔ اس نے کہا مجھے پیشاب آیا ہے، مجھے پیشاب کرنا ہے۔ میں نے کہا کہاں؟ واش روم تو بند ہے، واش روم کا تالا لگا ہوا ہے، اور پیشاب جو ہے وہ میں تمہیں کہاں کروا کے لاؤں؟ اتفاق سے میں باہر بھی تمہیں نہیں لے کے جا سکتا کہ بارش لگ گئی ہے، اور اس بارش میں اگر بارش نہ بھی لگتی، حتیٰ کہ بارش میرے پلان کا حصہ نہیں تھا، لیکن یہ ہو گئی تھی تو میرے پلان میں زیادہ جان آ گئی تھی۔ تو میں نے کہا میں تمہیں باہر پیشاب کہاں کے کروا کے لاؤں؟ تو کہنے لگی چھت پہ دیکھتے ہیں۔ اس مکان کا چھت جو ہے وہ سنگل ہے اور 4 دیواری بھی چھت کی ہوئی ہے، تو پھر ایسا ہے کہ قریب کوئی اور مکان بھی نہیں ہے، تو چھت پہ دیکھتے ہیں، کیونکہ میرے کھانا کھانے کے بعد تو میرے پیٹ میں اب گڑبڑ ہو رہی ہے اور میں جو ہے وہ بڑا پیشاب کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے کہا چلو پھر دیر کس بات کی، آؤ دیکھتے ہیں۔ موبائل کی لائٹ کی روشنی میں ہی ہم لوگ اس کمرے سے نکل کر سیڑھیوں کی طرف بڑھے، جو کہ قریب ہی تھیں، بالکل کچن کے ساتھ ہی تھوڑا سا سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، اور وہاں سے راستہ اوپر جاتا تھا۔ اوپر جا کر کے ایک اور دروازہ تھا جو کہ کھولنا پڑتا تھا، اور اس کو کھول کر کے بندہ چھت پہ پہنچ جاتا تھا۔ اور پھر جب ہم چھت پر پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ بارش تو بہت زور و شور سے لگی ہوئی ہے۔ ایک طرف چھت کے اوپر ایک ایسی جگہ بنی ہوئی تھی کہ وہ کوئی چھوٹا سا کمرہ نما معلوم ہوتا تھا۔ مجھے اس بات کا علم تھا، اسی لیے تو میں نے واش روم کے دروازے کو اوپن نہیں کیا تھا۔ یہ کمرہ اوپن کمرہ تھا جس کی 3 دیواریں بنی ہوئی تھیں، اور چھت اوپر اس کے اوپر ٹین کی چادر کا پڑا ہوا تھا، جبکہ کوئی سامنے والا دروازہ نہیں تھا۔ یعنی سائیڈ کی 2 دیواریں موجود تھیں اور پیچھے دیوار موجود تھی جو کہ چھت کی باؤنڈری کی دیوار تھی، لیکن آگے کوئی دروازہ نہیں بنا ہوا تھا۔ اس کے اوپر ٹین کی چھت پڑی ہوئی تھی، اور یہ کوئی اتنا زیادہ بڑا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ 6 بائی 6 کا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ پورے چھت کے اوپر کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں سے بارش سے بچا جا سکے، اور یہاں پر کوئی واش روم ایکسٹرا نہیں تھا، نہ کوئی ایسی جگہ تھی کہ جہاں پر ہم لوگ جو ہے وہ پیشاب کر سکتے۔ اب جب میں اوپر پہنچ گیا تو پلان کے مطابق سے میں نے اس کو کہا کہ یار پیشاب تو مجھے بھی بڑا سخت آ گیا ہے، اور وہ بھی بڑا۔ تو کہنے لگی پیٹ میں بھی، میں نے کہا پیٹ میں گڑبڑ بھی ہو رہی ہے۔ تو کہنے لگی اب کیا کریں، واش روم تو بند ہے۔ تو میں نے کہا ایک ہی چیز ہو سکتی ہے، یہ جو چھوٹا سا کمرہ سا بنا ہوا ہے، اسی کمرے میں اندر بیٹھ کر کے کوئی چیز نیچے رکھ کے پیشاب کر لیتے ہیں، اور اس چیز کو باہر بعد میں پھینک دیں گے۔ تو کہنے لگی کہ اس وقت اتنا اندھیرا ہے، لائٹ بھی گئی ہوئی ہے، تو کون سی چیز ہم نیچے رکھیں گے؟ تو میں نے کہا تم ایک کام کرو، تم پیشاب کرنے کے لیے جو ہے وہ بیٹھنا چاہتی ہو، میرے بھی پیٹ میں گڑبڑ ہے، تمہارے بھی پیٹ میں گڑبڑ ہے، میں نیچے سے ایسا کرتا ہوں کہ کچن سے جا کر کے کچھ شاپر لے آتا ہوں۔ ان شاپر کا یہ ہوگا کہ پہلے تم کوئی بڑا سا شاپر نیچے رکھ کے اس کے اوپر بیٹھ کر کے چھوٹا بڑا دونوں پیشاب کر لینا، بعد میں اس شاپرس کو پکڑ کر کے ہم یہاں سے باہر پھینک دیں گے۔ ویسے بھی یہاں قریب کوئی مکان اس کے ساتھ نہیں لگتا، جب پھینک دیں گے تو پھینک دیں گے کسی ویران طرف، کسی ویران پلاٹ میں ہمارا گن جا کے گر جائے گا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے ایسا کر لیتے ہیں۔ اب میں فٹافٹ سے نیچے آیا، اس کو اوپر ہی چھوڑ کر واش روم سے میں نے 3-4 شاپر جو کہ استعمال ہو چکے تھے مختلف چیزوں میں، میں نے وہ لیے، اور پھر وہ شاپر لینے کے بعد میں اوپر چلا گیا۔ اب جب میں اوپر آیا تو اس وقت تک وہ اپنا پیٹ پکڑے کھڑی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بہت زور کی آئی ہوئی ہے۔ میں نے اسے ایک بڑا سا شاپر دیا اور میں نے کہا کہ تم جاؤ اس کمرے میں اور جا کر کے کر لو۔ اور اتنی دیر میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ میں نے کہا کہ میں بھی بارش میں جو ہے نا بھیگنا نہیں چاہتا، میں گیا آیا ہوں تو میری حالت خراب ہو گئی ہے، مجھے تو ہلکی ہلکی ٹھنڈ لگنے لگ گئی ہے۔ تو کہتی ہے کیا کریں، آپ نیچے چلے جاؤ۔ پھر یہ ہے کہ میں نے کہا نہیں میں نیچے کیا جاؤں گا، میرے
پیٹ میں بھی بہت شدید گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ نہ ہو نیچے جاتے جاتے میرا کام ہو جائے، بار بار پوڑیاں چڑھنا یا بار بار پوڑیاں اترنا جو ہے یہ کچھ اچھا نہیں ہے۔ کہنے لگی ٹھیک ہے پھر کیا کریں؟ میں نے کہا ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھ کے کر لو اس کمرے میں، میں منہ دوسری طرف کر لیتا ہوں۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے۔ میں اس کمرے میں گھس گیا اور وہ بھی اسی کمرے میں گھس گئی۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور وہ شلوار اتار کر کے بیٹھ گئی پیشاب کرنے کے لیے۔ اب وہ پیشاب کر رہی تھی، مجھے کن اکھیوں سے میں بار بار جو ہے اسے دیکھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا، لیکن میں ابھی اسے دیکھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اگر یہ نہ ہو کہ میں واضح طور پہ اسے دیکھوں تو وہ سمجھ جائے کہ میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں یا میرا پلان کیا ہے۔ بہرحال پیشاب کرنے کے بعد وہ اٹھی اور اس نے مجھے کہا کہ میں نے کر لیا ہے۔ تو میں نے کہا کہ تم نے جو ہے وہ پیشاب کرنے کے بعد پانی مارا ہے اپنے آپ کو؟ تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے پانی کہاں ملا ہے۔ تو میں نے کہا نہیں تم پانی جو ہے وہ ضرور استعمال کرو، تم ٹھہرو میں پانی لے کر کے آتا ہوں۔ وہ کہنے لگی نہیں آپ تو کہہ رہے ہو کہ آپ کے پیٹ میں بھی گڑبڑ ہے۔ میں نے کہا ہاں ہے تو صحیح، اب پھر ایسا ہے کہ ایک ہی دفعہ دونوں کر لیتے ہیں اور پانی جو ہے وہ نیچے جا کر کے مار لیں گے۔ تو اس نے کہا کہ نیچے ایسی کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر ہم پانی ماریں گے؟ تو میں نے کہا چلو پانی جا کے کہیں سے بھی مار لیں گے، لیکن بہرحال فی الحال تو ہم اپنا کام کریں۔ میں نے بھی نیچے شاپر بچھایا اور پھر اس پر پیشاب کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جس دوران میں پیشاب کرتا رہا میں تو اس سے مسلسل تاڑتا رہا اور وہ ایک طرف کھڑی رہی، اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا۔ اس کے من میں شاید چور نہیں تھا لیکن میرے من میں تو تھا۔ میں تو اسے تاڑتا رہا اور اس دوران میں جب پیشاب کرتا رہا میرا پرزہ بھی پوری طرح سے حرکت میں تھا۔ بہرحال میں نے زیادہ دیر نہیں لگائی، میں بھی پیشاب کر کے اسی طرح سے اٹھ گیا اور پھر میں نے کہا کہ تم اپنا والا شاپر پھینک دو اور میں اپنے والا شاپر پھینک دیتا ہوں۔ پھر ہم دونوں نے چھت پر سے ہی وہ شاپر کچھ خالی پلاٹس میں پھینک دیے اور پھر ہم دونوں نیچے آ گئے۔ کپڑے بھیگ چکے تھے، کچھ حد تک اس کے بھی اور کچھ حد تک میرے بھی، اور اس گھر میں مجھے پتا تھا کہ کپڑے اور موجود نہیں ہیں۔ جب ہم لوگ نیچے آئے تو میں نے اسے کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک چیز بتانے جا رہا ہوں، شاید تم اس کو غلط مت سمجھنا۔ اس نے کہا کیا ہے؟ تو میں نے کہا کہ تمہیں ٹھنڈ لگ سکتی ہے اور ٹھنڈ مجھے بھی لگ سکتی ہے۔ کپڑے تمہارے پاس تم خود دیکھو کہ تمہارے کپڑے بہت حد تک بھیگ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اس کمرے میں کپڑے تو اور موجود نہیں ہیں لیکن وہ کچھ چادریں پڑی ہیں، اگر کہتی ہو تو میں دوسری طرف منہ کرتا ہوں، تم کپڑے اتار کر اپنے جسم پہ چادر لپیٹ لو اور پھر اسی طریقے سے تم منہ دوسری طرف کرنا اور میں کپڑے اتار کر اپنے جسم پر چادر لپیٹ لوں گا۔ اس کے بعد یہی ہے کہ ہم دونوں یہیں پہ لیٹ جائیں گے اور ایک چادر یا کمبل کا انتظام ہمیں کرنا پڑے گا جو کہ اوپر لینے کے لیے ہے، کیونکہ بارش کی وجہ سے اب موسم میں تبدیلی آ رہی ہے اور موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ میں نے ایک کمبل دیکھا تھا جو کہ باہر پڑا ہے، شاید وہ استعمال میں آ جائے اور ہم دونوں جو ہے اس کمبل میں ہو کر کے سو جائیں۔ اس نے کہا لیکن میں کیسے کپڑے اتار سکتی ہوں، میرے پاس اور کپڑے پہننے کو نہیں ہیں۔ میں نے کہا میرے پاس کون سے ہیں؟ تو باقی یہ ہے کہ اس وقت مجبوری یہی ہے کہ ہم دونوں کو کپڑے چینج کرنے پڑیں گے۔ تو اس نے کہا کہ ورنہ ہم لوگوں کو ٹھنڈ لگ سکتی ہے، بخار ہو سکتا ہے یا پھر زیادہ طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے۔ کہنے لگی چلو ٹھیک ہے آپ منہ دوسری طرف کرو، میں کپڑے اتار کے ان کو یہیں پہ پھیلا دیتی ہوں اور اس کے بدلے میں چادر لپیٹ لیتی ہوں۔ تقریباً 2-3 منٹ تک میں جو ہے وہ دوسری طرف منہ کر کے دیکھتا رہا۔ پھر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ وہ میری طرف منہ کر کے ظاہری بات ہے کپڑے نہیں پہنے گی، اس نے میری طرف پیٹھ ہی کر رکھی ہوگی۔ اور پھر میں نے اسے تھوڑا سا گھوم کر دیکھا تو واقعی اس کا منہ میری طرف نہیں تھا، اس کی پیٹھ میری طرف تھی اور وہ کپڑے پہن رہی تھی، کپڑے اتار رہی تھی اور چادر لپیٹ رہی تھی۔ خیر میں نے اپنے آپ کو فٹافٹ سے گھما لیا اور پھر
میں نے اس سے کہا کہ ہاں بھی کتنی دیر ہے، کتنا ٹائم لگے گا؟ اس نے کہا میں نے چادر لپیٹ لی ہے۔ جب میں اس کی طرف مڑا تو اس کی ٹانگیں پنڈلیوں تک ننگی ہو رہی تھیں اور اس کا اوپری جسم بھی کافی حد تک ننگا ہو رہا تھا۔ اس نے بالکل فلمی سٹائل میں اس چادر کو لپیٹ رکھا تھا، یعنی اس کی آگے کی چیز کور تھی اور اس نے اپنے آپ کو نیچے پنڈلیوں تک کور کر رکھا تھا۔ اب باری میری تھی اور میں نے بھی تقریباً اسی طریقے سے چادر کو لپیٹنے کا سوچا تھا، اور پھر میں نے چادر کو اپنے کپڑے اتارے اور چادر کو اسی طریقے سے لپیٹ لیا۔ اس دوران اس نے میری طرف دیکھا یا نہیں دیکھا مجھے نہیں پتا، کیونکہ میرا منہ اس کی طرف نہیں تھا۔ چادر کو پہننے کے بعد میں باہر جا کر وہ کمبل اٹھا لایا جو کہ میں نے اب لینا تھا، کیونکہ اب جو ٹھنڈ ہو چکی تھی اس ٹھنڈ میں اس کمبل کی اس سے اور مجھے دونوں کو ضرورت تھی۔ ہم دونوں اسی بستر میں لیٹ گئے اور اس کمبل کو ہم نے اچھی طرح سے اپنے اوپر لے لیا۔ ایک ہی سرہانہ تھا جسے ہم نے آدھا آدھا بانٹ رکھا تھا، وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹی ہوئی تھی اور میں سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر اسی طریقے سے خاموشی میں گزر گئی۔ بارش تھی کہ اور تیز ہو چکی تھی اور لائٹ تھی کہ وہ آنے کا نام نہیں لے رکھی تھی۔ میں نے ابھی تک اپنی موبائل کی لائٹ ہی جلا رکھی تھی اور موبائل کی لائٹ میں ہی میں اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کیا بات ہے، بالکل خاموش ہو گئی ہو، کچھ بات کرو۔ کہنے لگی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات کروں، یہ کپڑے کب تک سوکھیں گے، لائٹ کب آئے گی، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، میں تو یہاں پھنس ہی گئی ہوں۔ میں نے کہا چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم یہاں پر کون ہمارے دونوں کے علاوہ اور ہے ہی کون ہے، اس لیے تم کسی قسم کی پریشانی مت لو، اور پھر ویسے بھی میرے باپ کے مرنے کے بعد تو تم میری ذمہ داری ہو، تمہیں خوش رکھنا، تمہارا خیال رکھنا میرا فرض ہے۔ لیکن میں اب تم سے ایک سوال پوچھوں گا، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، یہ یاد رکھو کہ اگر تم اس بات کا جواب جھوٹ میں دو گی تو مجھے بہت برا لگے گا۔ میں صرف تم سے پوچھنا چاہ رہا ہوں اپنی تسلی کے لیے، اصل جو حقیقت ہے، اصل جو بات ہے میں تمہیں بتا دوں کہ میں وہ جانتا ہوں، لیکن میں اصل بات جانتا ہوں، لیکن اگر میں تم سے پوچھوں گا تم جھوٹ بولو گی مجھے برا لگے گا۔ کہنے لگی ایسی کون سی بات ہے کہ جو تم جانتے ہو اور میں تمہارے ساتھ جھوٹ بولوں گی اور تمہیں برا لگے گا؟ تو میں نے کہا میں جو تم سے پوچھوں گا اس کا مجھے تم نے صحیح جواب دینا ہے۔ کہتی ہے بتاؤ، اب تم سسپینس پیدا کر رہے ہو، ایسی کون سی بات ہے کہ جو تم سے مجھے پوچھو گی اور تمہیں امید ہے کہ میں جھوٹ بولوں گی؟ میں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، تم سچ بولو گی، مجھے ایک بات بتاؤ، جب میں نے تمہیں اپنے دوست کاشف کے گھر پیسے لینے کے لیے بھیجا تھا اس نے تمہیں کتنے پیسے دیے تھے؟ اب وہ خاموش ہو گئی، اس کے پاس کوئی جواب ہی بن نہیں پا رہا تھا، یہی میں اسے لانا چاہ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے کہا آپ ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا دیکھو، میں نے تمہیں کہا کہ مجھے اصلی بات کا پتہ ہے، میں حقیقت جانتا ہوں، اسی لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تم مجھے بتاؤ اس نے تمہیں کتنے پیسے دیے تھے؟ کہنے لگی اس نے مجھے 1,00,000 روپے دیے تھے۔ میں نے کہا میں نے تو تمہیں 50,000 روپے کے لیے وہاں پر بھیجا تھا، اس نے تمہیں 1,00,000 روپے کیوں دیے تھے؟ کہنے لگی آپ نے کہا کہ آپ حقیقت جانتے ہو، تو پھر آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہو کہ اس نے مجھے 1,00,000 روپے کیوں دیے تھے؟ میں نے کہا دیکھو، مجھے جو بھی بتایا ہے کاشف نے بتایا ہے، جو بھی بات میرے ساتھ کی ہے کاشف نے کی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات کچھ صحیح ہو کچھ غلط ہو، میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں، تم بتاؤ کیا ہوا؟ اب اس نے ایک گہرا سانس لیا، اس کے پاس اس کے علاوہ چارہ نہیں تھا کہ وہ مجھے حقیقت بتاتی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب میں وہاں پر گئی اس نے مجھے کھانا کھلایا، چائے پلائی، کھانے میں چائے میں شاید کوئی ایسی چیز تھی جسے کھانے کے بعد مجھے نشہ ہو گیا، میں ہوش میں تو تھی لیکن میں کچھ نیند میں چلی گئی یا کچھ بے ہوشی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یہ سب کچھ پتہ چل رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن میں کوئی احتجاج کرنے کے قابل نہیں تھی، لہٰذا اس نے میری اس بات کا بھرپور فائدہ اٹھایا، مجھے ہر طرف سے اس نے استعمال کیا، اچھے طریقے سے یوز کیا۔ صبح مجھے کچھ ہوش آیا تو اس نے مجھے اس بات کا کہا کہ دیکھو اگر تم نے یہ بات
شاداب کو بتائی تو کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ میری شاداب کی دوستی ختم ہو جائے گی، وہ مجھ سے جھگڑا کرے گا، اور ویسے بھی تم لوگ کوئی اتنے زیادہ امیر نہیں ہو کہ تم کورٹ کچہری تھانہ یا ان چیزوں کو بھگتو گے، تو لہٰذا بہتر یہی ہے کہ میں تمہیں جو چیز کہہ رہا ہوں تم اس کو مانو۔ میں تمہیں 50,000 کی جگہ 1,00,000 روپے دوں گا، تم وہ 1,00,000 روپے لے کر کے اپنا منہ بند کر لو، تم یہ بات شاداب کو نہیں بتاؤ گی اور نہ ہی میں یہ بات شاداب کو بتاؤں گا۔ اب میں نے اس سے کہا کہ تم دیکھو، اس نے تمہیں کہا کہ تم اپنا منہ بند کر لو 1,00,000 روپے لے کر کے، تم جو بات ہے یہ مجھے نہ بتانا، نہ کسی اور کو بتانا، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ کہنے لگی کیا کیا؟ وہی جو کیا جو کچھ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے کہا نہیں، تم صرف آدھی بات جانتی ہو، تمہیں پوری بات کا علم نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھایا اور میں نے موبائل کو اوپن کر کے فٹافٹ سے کچھ فولڈرز، کچھ چیزیں ڈھونڈنی شروع کر دیں، اور پھر میں ایک فولڈر پہ پہنچ کے رک گیا۔ وہاں پر جا کر میں نے وہ ویڈیوز اوپن کی جو میں نے ان کیمروں کی مدد سے ریکارڈ کی تھی جب میں کاشف بنا ہوا تھا۔ جب میں نے اپنے موبائل پر ان ویڈیوز کو اوپن کیا اور ان ویڈیوز میں اس نے جب اپنے آپ کو دیکھا اور پھر اس نے کاشف کو دیکھا اور سب کچھ اپنے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا انٹرنیشنل حالت میں، پھر غسل خانے تک جانے اور نہانے تک کا منظر بھی اس کے سامنے آیا، تو وہ حیران پریشان ہو گئی، اس کا رنگ اڑ گیا۔ میں نے کہا سنو، کاشف نے اس روز تمہیں صرف 50,000 روپے نہیں دیے بلکہ اس نے تمہاری یہ ویڈیو بھی بنائی۔ سارے کمرے میں کیمرے لگے ہوئے تھے، اور تمہیں پتہ جس نے تمہیں یہ بولا کہ تم کسی کو مت بتانا، میں نہیں بتاؤں گا، میری شاداب سے لڑائی ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، سب سے پہلے اس نے ہی تمہاری یہ بنائی ہوئی ویڈیوز مجھے فارورڈ کی۔ میں اس وقت لاہور میں تھا جب مجھے کاشف نے یہ ویڈیو بھیجی۔ میرے پاس یہ ویڈیو کب کی آ چکی تھی، لیکن میں نے تمہیں ان ویڈیوز کے بارے میں نہیں پوچھا۔ میں نے تمہیں فون کر کے بھی پوچھا کہ اس نے تمہیں کتنے پیسے دیے، تو تم نے مجھے کہا 50,000 روپے، یعنی تم نے جھوٹ بولا۔ کہنے لگی میں کیا کرتی، میرے ساتھ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا، مجھے اس نے کوئی دوائی دی تھی، میں نے سب کچھ اپنی مرضی سے تو نہیں کیا، جو کچھ بھی کیا اس نے میرے ساتھ نشے کی حالت میں کیا۔ میں لٹ تو چکی تھی، لیکن میں کس کو جا کر کے بتاتی کہ مجھے اس نے لوٹ لیا ہے۔ واقعی میں کورٹ کچہری قانون کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ اگر میں واقعی کورٹ کچہری قانون کے چکر میں مجھے پتہ ہے کہ میں خود اس سے پیسے ادھار لینے کے لیے آئی ہوئی ہوں۔ میں ایک کرایہ دار لڑکی ہوں جو کہ ایک کرائے کے مکان میں رہتی ہوں، مجھے اپنے بل، بجلی، کرائے، مکان خرچے، ان چیزوں سے ہی فرصت نہیں ملتی، تو میں اتنے کورٹ کچہری کے چکروں میں کیسے پڑتی۔ اسی لیے جب اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں ایکسٹرا 50,000 روپے دوں گا، تم اپنا منہ بند رکھنا، تو میں تو چپ ہو گئی، لیکن مجھے نہیں پتہ تھا کہ اس نے میری ویڈیوز نکال لی ہیں اور وہ ویڈیو تمہیں سینڈ کر دے گا۔ میں نے کہا تم اس بات کی فکر کیوں کرتی ہو، اس کے بارے میں یا کاشف کو پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے۔ میں نے کاشف کو بڑی سختی سے اس بات کے لیے منع کیا ہے کہ وہ ان ویڈیوز کو کسی اور کو نہ دکھائے۔ اس نے مجھے بھی صرف اس لیے بھیجی کہ وہ میرا بہت پکا دوست ہے، میرے علاوہ وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتا۔ اسے بھی پتہ ہے کہ اگر وہ یہ ویڈیوز لیک کرے گا تو اس میں ویڈیو میں تمہارے ساتھ ساتھ اس کا اپنا چہرہ بھی دکھائی دے رہا ہے اور وہ بھی بدنام ہو جائے گا، تو لہٰذا وہ بھی ایک فیملی والا شخص ہے، بدنام ہونا تو وہ بھی پسند نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے چہرے پہ ماسک تھوڑے ہی ہے، وہ ظاہری چہرے کے ساتھ جو کچھ بھی کر رہا ہے تمہارے ساتھ کر رہا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ ویڈیو اس کے اور میرے علاوہ کسی تیسرے کے پاس پہنچ جاتی ہے تو صرف وہ بدنام نہیں ہوگا، تم بھی ساتھ میں بدنام ہو جاؤ گی، اور پھر سب سے جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ بدنام ہو جاتی ہو، وہ تو مرد ہے، وہ آج نہیں تو کل لوگ اسے بھول جائیں گے،
لیکن ساری زندگی تمہیں کوئی نہیں بھولے گا۔ تم جس گلی، جس محلے، جس جگہ پر بھی چلی جاؤ گی، لوگ یہی کہیں گے کہ یہ دیکھو، یہ وہی لڑکی ہے یا وہی عورت ہے کہ جس نے اپنے بیٹے کے دوست کے ساتھ مکالمہ کیا۔ کہنے لگی تو اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ میں نے کہا تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کاشف کو سختی سے منع کر دیا ہے۔ یہ ویڈیو اب کاشف کے علاوہ کسی کے پاس نہیں ہے، یا میرے پاس ہے یا کاشف کے پاس ہے۔ لیکن اس میں اب ایک مسئلہ ہے، ایک بات تمہیں میری بھی ماننی ہوگی۔ اگر تم چاہتی ہو کہ یہ ویڈیو نہ کاشف کسی کو بتائے اور نہ میں ہی کسی سے بات کروں، تو اس کے لیے تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ کہنے لگی مجھے ایسی کون سی بات ہے جو تمہاری ماننی ہوگی؟ میں نے کہا تم مجھے پہلے ایک بات بتاؤ۔ کاشف میرا دوست ہے، اس نے تمہیں 50,000 روپے دیے، ساری رات وہ تمہارے ساتھ انجوائے کرتا رہا۔ میں جو بات تمہیں پوچھنے لگا ہوں، تم اس کا مجھے ہاں یا نہ میں جواب دو۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تمہیں میں زیادہ عزیز ہوں یا کاشف جو کہ میرا دوست ہے؟ کہنے لگی یہ کیسا سوال ہے؟ ظاہری بات ہے کہ تم ہی مجھے عزیز ہو۔ تم میرے مرحوم شوہر کے بیٹے ہو، چاہے سوتیلے میرے بھی بیٹے ہو، چاہے سوتیلے بیٹے ہی صحیح۔ تو جہاں تم مجھے ہو سکتے ہو، وہاں پر مجھے کاشف تو نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے کہا پھر یہ مجھے بتاؤ کہ اگر کاشف میری جگہ پر نہیں ہے، میں تمہیں زیادہ عزیز ہوں، کاشف تمہیں بالکل عزیز نہیں ہے، کیونکہ وہ تو صرف ایک میرا دوست ہے جو کہ تم میرے کہنے پر اس کے پاس کئی پیسے لیے اور گھر آ گئی، لیکن اس نے تمہارا ناجائز فائدہ اٹھایا وغیرہ وغیرہ جو بھی کچھ تمہارے ساتھ ہوا۔ لیکن مجھے ایک چیز بتاؤ، میں جو چیز جاننا چاہتا ہوں، کاشف یا میں؟ اس نے کہا ظاہری بات ہے تم۔ تو میں نے کہا پھر مجھے ایک بات بتاؤ، کاشف اگر تمہیں میرے جتنا عزیز نہیں ہے، تمہیں میں عزیز ہوں، تو مجھے صرف ایک چیز بتاؤ، کاشف کے ساتھ سب کچھ کیا، اس کے ساتھ سو گئی، اس سے پیسے لے لیے، مجھ سے بات چھپا لی، سب کچھ کرائی، آج رات بھی ہے، گھر بھی اکیلا ہے، بارش بھی ہے، کپڑے نہ تمہارے جسم پر ہیں نہ میرے جسم پر ہیں، تو کیا میں کاشف جتنا حق بھی نہیں ہے میرا؟ کہنے لگی تم کہنا کیا چاہتے ہو، کھل کر بات کرو۔ میں نے کہا تم مجھ سے 5-6 سال بڑی ہو، تمہیں اچھی طرح سے بات پتہ چل چکی ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، تم ستیلے ہی صحیح لیکن میرے بیٹے ہو۔ تو میں نے کہا وہ جو میرا دوست تھا وہ بھی تو میرا ہم عمر تھا، بلکہ ہو سکتا ہے وہ مجھ سے 1-2 سال چھوٹا ہو، اور اس نے تمہارے ساتھ سب کچھ کیا، وہ بھی تو تمہارے بیٹے کی ہی جگہ تھا۔ اگر میں تمہارا بیٹا ہوں اور وہ میرا دوست ہے تو اس نسبت سے تو وہ بھی تمہارے بیٹے کی ہی جگہ تھا۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، لیکن اس نے جو بھی کیا وہ میری مرضی سے نہیں کیا، جو بھی ہوا میرے ساتھ زبردستی ہوا، اور میں احتجاج کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ میں نے کہا دیکھو، چھری خربوزے پر گرے یا خربوزہ چھری پہ، نقصان تو خربوزے کو ہی ہوتا ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے ساتھ کر لیا، تو اب اس ویڈیو کے بارے میں یا اس سے پتہ ہے یا مجھے پتہ ہے، تو میں پھر یہی تم سے سوال پوچھوں گا، کیا میرا کاشف جتنا بھی حق نہیں ہے؟ کہنے لگی اب تم مجھے بتاؤ کھل کے چاہتے کیا ہو؟ میں نے کہا چاہنا کیا ہے، چادریں ہٹاؤ، اوپن ہو جاؤ، میں بھی ہٹاتا ہوں تم بھی ہٹاؤ۔ کہنے لگی لیکن یہ درست نہیں ہے، کیونکہ میں ایک دفعہ یہ غلطی کر چکی ہوں اور تمہیں اس غلطی کا پتہ چل گیا ہے، تو صرف ایک بار۔ میں نے کہا ایک بار نہیں، آج کی رات، آج کی پوری رات۔ کہنے لگی نہیں پوری رات نہیں، صرف ایک بار۔ میں نے کہا اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ کاشف جتنا حق بھی نہیں سمجھا تم نے میرا۔ ایک رات تو کاشف نے بھی تمہاری لے لی تھی،
اب میں ایک رات کے جتنا بھی حق نہیں رکھتا. ٹھیک ہے منہ دوسری طرف کرو، سو جاؤ، مجھے کچھ نہیں چاہیے. یہ کہہ کر کے میں منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا. تقریباً 10 سے 15 منٹ تک میں اسی طرح بغیر کوئی بات کیے خاموشی سے لیٹا رہا. آخر کار اس نے میرے کندھے پر پیچھے سے ہاتھ رکھا. اس نے کہا ٹھیک ہے آج کی رات. میں نے کہا نہیں اب مجھے نہیں چاہیے. اس نے کہا مجھے بتاؤ تم کیوں خفا ہو گئے ہو، تم کیا چاہتے ہو؟ میں نے کہا جب تک یہاں پر ہم ہیں 2 دن ہیں یا 3 دن ہیں، یہ 2 سے 3 دن لگیں گے.